أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم واللہ ذو فضل علی المؤمنین. صدق اللہ العظیم. غزوہ احد کا ذکر چل رہا ہے جس میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا. آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ کے ذریعے اللہ جل شانہ غزوہ احد کی مجموعی صورتحال پر تبصرہ فرما رہے ہیں. غزوہ احد میں ابتدا میں مسلمانوں کی فتح، درمیان میں اجتہادی خطا اور پھر آخر میں شکست. چنانچہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. اللہ جل شانہ نے جب تم قتال کرنے لگے، جہاد کرنے لگے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. جب تم کفار سے قتال کر رہے تھے اللہ نے تمہیں غلبہ دیا. اللہ جل شانہ کا ہمیشہ سے ایمان والوں سے غلبہ اور نصرت کا وعدہ ہے، وہ پورا ہوا. اور جن مشرکوں کے ہاتھ میں یکے بعد دیگرے جھنڈے تھے سب کے سب مارے گئے. مشرکین بدحواس ہو کر بھاگ نکلے. لیکن پھر حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، پھر جب پشت پر کھڑے تیر انداز آپس میں اختلاف رائے ہوا، کچھ نے کہا کہ یہیں رہ کر ہمیں اپنا فریضہ پورا کرنا چاہیے، اکثریت کا خیال تھا نیچے اتر کر مال غنیمت جمع کرنا چاہیے، مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے. چنانچہ اکثریت میدان میں پہنچ گئی. 11 کے قریب وہیں عقب میں جہاں متعین کیے گئے تھے کھڑے رہے. خالد بن ولید نے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، عقب سے حملہ کیا. نتیجہ فتح شکست میں بدل گئی. اللہ جل شانہ ان خطا کرنے والوں کو، متعین جگہ چھوڑ کر نیچے اترنے والوں کو ڈانٹ ڈپٹ فرما رہے ہیں، اور یہ سب تربیت کے لیے ہے. کوئی شاگرد جب زیر تربیت ہو اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. استاد تربیت کے لیے ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں، لیکن جب نتیجہ میں وہ طالب علم و شاگرد پاس ہو جائے تو دوران تربیت کی غلطیوں کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. حضرات صحابہ کرام زیر تربیت تھے. تربیت کے دوران ان کی کوئی خطا ہوئی، اس پر ناراضگی کا اظہار ہوا، وہ تربیت کا حصہ تھی. دیکھنا یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا. اب ذرا تربیت کے لیے یہ جملے ملاحظہ کر لیں. ارشاد فرمایا حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون. اللہ نے فتح کا وعدہ سچ کر دکھایا، یہاں تک کہ تم نے کمزوری دکھائی، آپس میں الجھے یعنی رائے مختلف ہو گئی، اور پھر مال غنیمت کی محبت میں تم نے حکم عدولی کی. کہا گیا تھا کہ تم نے وہیں ٹھہرنا ہے اور تم نیچے اتر آئے. تم میں سے بعض وہ تھے کہ جو دنیا چاہتے تھے اور بعض وہ تھے
کہ جو آخرت چاہتے تھے، مال غنیمت کے لیے جو اترے انہیں دنیا کی چاہت سے تعبیر کیا گیا، اور جو وہیں کھڑے رہے انہیں آخرت کے طلبگار فرمایا گیا۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ نے تم کو الٹ دیا ان سے تاکہ تمہیں آزمائے، یعنی پھر تمہیں شکست سے دوچار کیا۔ یہ تمہارے لیے ابتلا، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اب آئیے ذرا نتیجے کی طرف۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کیا خوش قسمت یہ خطا کار تھے جن سے اجتہادی غلطی ہوئی، خطا ہوئی، کہ انہیں اللہ جل شانہ کی طرف سے تربیت کے لیے ڈانٹا بھی گیا، اور پھر صاف لفظوں میں ارشاد فرما دیا کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ بھی نہیں کہ معاف کریں گے، فرمایا اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ سعادت ان خطا کاروں کے حصہ میں آئی، تو جو خطا کار نہیں تھے وہ تو اور اوپر درجے کے سعادت مند ٹھہرے۔ یہ بھی صحابہ کرام کی ہی خوش بختی ہے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے معافی کے اعلانات قرآن پاک کا حصہ بن گئے۔ یہ معاملہ بڑی عدالت سے طے ہو گیا، یہ کیس، اس کا فیصلہ بڑی عدالت سے ہو چکا اور تحریر کر دیا گیا۔ اب کسی کو یہ گنجائش نہیں کہ اس کیس کو دوبارہ کھولے، صحابہ کرام کی بابت بے ادبی کا کوئی جملہ بھولے، اس کیس کو ری اوپن کرے۔ اللہ کی عدالت سے بڑی عدالت کسی کی نہیں۔ جب بڑی عدالت نے ان کے لیے معافی کے اعلان کر دیے، قرآن میں ثبت ہو گئے، تو اب کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ صحابہ کرام کی طرف انگلی اٹھائے۔ ارشاد فرمایا واللہ ذو الفضل، اللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ ایمان والوں پر بڑے فضل والے ہیں۔ لیجئے صحابہ کرام کے ایمان کی بھی گواہی آ گئی، اگرچہ ان سے خطا ہوئی، اگرچہ اجتہادی خطا میں وہ اس متعین جگہ سے نیچے اترے، اگرچہ ان کی اجتہادی خطا کی بنیاد پر فتح شکست میں بدلی، لیکن فرمایا اللہ ایمان والوں پر فضل فرماتے ہیں، بڑے فضل والے ہیں۔ تو ان صحابہ کے ایمان کی گواہی ہو گئی، اللہ کی جانب سے ہو گئی، اور ان کے لیے معافی کے اعلان ہو گئے۔ غزوہ احد کے یہ تیر انداز اگرچہ اجتہادی خطا ہوئی، اگرچہ اجتہادی خطا ہوئی، لیکن اللہ نے ان کے لیے معافی کے اعلان کیے، فضل کی بشارتیں دی اور ایمان کی گواہی دی۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور ان واقعات کو لے کر، فیصلے کو نظر انداز کر کے، تربیت کے دوران چیزوں کو لے کر صحابہ کرام پر اعتراض اٹھانا بڑی بد نصیبی کی چیزیں ہیں۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق بخشے۔